کہیں میں نے بات کی یہ انگریزی میں تو بڑی متلل اور شاندار لگتی ہے، اردو میں بڑی آڈ کیونکہ جو ہی ہم انگریزی میں لکھتے ہیں تو ہم موت بیر ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ڈان میں انگریزی میں لکھنا شروع کیا تو وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے، ڈائری آف ویگابونڈ، تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، یعنی میں نے 50 کتابیں اردو میں لکھی ہیں جو پڑھا لکھا اسٹیبلش نہیں ہوا۔ تو یہ اسی طرح ہی ایچ ایم کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انگریزی میں ہے تو یہ بہت شاندار ہے، لیکن میرا یہ ہے کہ بھئی یہ کیونکہ میں 47 سے پہلے پیدا ہوا، میں نے پورا پاکستان دیکھا۔ اب میں پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ بڑے گولڈن کنٹری اٹ واز، یہ دنیا کا سب سے چمکتا اور سب سے خوبصورت ملک تھا، یہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر میری ورشن آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ ورشن ایک سیشن ہو درکار ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کچھ لکھتے تھے تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا تھا۔ مثلا ضیاء الحق کے زمانے میں ہم کہانیاں لکھتے تھے، وی نیور ایکسیپٹڈ ہم، جو بھی آج بھی ہم وہی مطلب فصل کاٹ رہے ہیں جو وہ بو گیا ہے، اور چنانچہ وہ کہانی جو تھی وہ فوراً ان کی نظر میں آتی تھی۔ میں ذاتی طور پہ کوئی 1-1.5 سال بین رہا پی ٹی وی سے، میرا واحد ذریعہ روزگار جو تھا وہ پی ٹی وی تھا اور کتاب تھی، تو اس کو جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مطلب طارق کی فلاں کہانی پہ آبجیکشن ہوا ہے یا کسی اور بھی، اور بھی لوگ تھے، تو وہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے، وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، سوسائٹی ہمارے ساتھ تھی، لیکن دا ٹیبلز ہیو ٹرن ناؤ، جو رولرز ہیں دے ڈونٹ کیئر اے ڈیم کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں ان کے خلاف، اور تھینک گڈنس کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے راک جو تھا پرائم منسٹر ایوارڈ ملا ناول کا، تو مجھے شوکت صدیقی نے پوچھا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو مجھے انعام نہ ملتا ویسے۔ تو وی آر ویری لکی کہ ہمارے جتنے بھی رہنما سو کالڈ ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں اور ہم تھوڑا سیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اب وہ جو ٹیبل ٹرن اس طرح ہوئی ہیں کہ ہم جو کوئی لکھتا ہے، اب سوسائٹی اتنی ریڈیکلائز ہو گئی ہے کہ وہ اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے۔ نو دیٹ از مچ مور ڈینجرس، اور ہم کسی کا بھی ہیرو نہیں رہے، گورنمنٹ کے تو تھے ہی نہیں کبھی، اب سوسائٹی کے بھی نہیں رہے۔ مثلا میری کتاب لٹریچر تلاش میں آئی ہے، اس میں صادقین کے اسکیچز ہیں، دیٹ واز دا فرسٹ بک صادقین ایور بسائڈ البکامیوز اللہ اسٹرینجر، اور یہ دوسری کتاب تھی السٹریٹ کی۔ وہ جب پبلشر نے کہا جی یہ اب اسکیچ نہیں چھپ سکتے، میں نے کہا یہ 30 سال سے چھپ رہے ہیں، 40 سال، کہنے کہ تھنگس ہیو چینج، تو اس میں ہمیں حذف کرنے پڑے۔ اسی طرح میری 3-4 کتابوں کے ڈیلکس ایڈیشن آئے ملخانہ بدوش کا، میرے پبلشر نے کہا جی یہ لائنیں کاٹی، میں نے کہا یار یہ شروع سے آ رہی ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ یو کانٹ امیجن کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ سیالکوٹ میں 200 بندہ تھا جو ایک بندے کو لنچ کرنے کے لیے جاتا، ابھی ریسنٹلی وہ رپیٹ ہوا ہے۔ دیٹ از اے سوسائٹی۔ اب ایک آدمی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو وی کین آلویز سے کہ یار یہ پاگل تھا، یہ ایکسیپشن ہوتی ہے۔ نو، ہم اتنے ریڈیکلائز ہو گئے، ایز اے نیشن وی ہیو گون میڈ، اینڈ ایز وہ پرانی گریک سیئنگ ہے کہ دوز whom God wish to destroy make them mad first. So we have come that stage, we have become mad. اب اس میڈ ورلڈ میں جو کریٹو رائٹر ہے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں میں اس طرح نہ پڑھا جاؤں، تو چنانچہ ہم ایک ایسی گھٹن میں کہتے ہیں نا کہ لوگ جو اس قسم کے معاشرے ہوتے ہیں اس میں بڑا لٹریچر کریٹ ہوتا ہے، دیٹ از ٹوٹلی رانگ۔ ان معاشروں میں کچھ نہ کچھ حمیت ہوتی ہے۔ مسلمان جتنے تھے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ان میں سے وابی ہے اور کون فلاں ہے، وی ور مسلم۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ کس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو
اب ہم اب جب وہ ریلیجن کی بات کی، آپ کے گوشت گزار ایک چیز ہے، آل آف اے سڈن ہم خدا حافظ کہتے آئے تھے، وہ ایک دن اللہ حافظ آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل اللہ حافظ کہا جاتا ہے. تو میں نے ایک دو بہت متدلل قسم کے لوگوں سے پوچھا کہ سر یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہنے لگے جی خدا دوسروں پہ بھی ہوتے ہیں. تو آئی سیڈ کہ بھی امیڈیٹلی آپ یہ کہہ کے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیٹ مینس کہ یو بلیو کہ دوسروں کے خدا ہوتے ہیں نا. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے کہ ہم اللہ حافظ کہیں گے. وہ رب العالمین لکھا ہے، اس نے اللہ العالمین تو نہیں لکھا کہیں. لیکن دا ریلیجن چینجز. اب اس کی اللہ حافظ میں وہ رزم ہی نہیں ہے جو خدا حافظ میں. شاید یہ اینٹی اجم کو ہی ہے کہ اجم والے خدا کہتے ہیں. تو اس قسم کے جو جھگڑے تھے ہمارے، مطلب میں آپ ہی بات کروں گا کہ تھوڑا سا جو بھی میرا ہے کہ بھئی میرے دوست تھے محمد کاظم، آئی تھنک قرآن پاک کا جو ون آف دا بیسٹ ٹرانسلیشن ہے جس کو آپ ربانی سے پڑھ سکتے ہیں، محمد کاظم نے کیا. لیکن اس سے پہلے مولانا فتح محمد جالندری کا سب سے آتھینٹک سمجھا جاتا تھا اردو ٹرانسلیشن آف قرآن پاک. آپ اس کو نکالیں جو آج 70-80 سال پہلے ہوا ہے. اس کا پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں خدا کے پاک نام سے. اب مولانا یاد فتح محمد جلندری غلط تھے یا ہماری 1400 سال ہم جو خدا حافظ کہتے ہیں وہ غلط یا اللہ حافظ. تو اس قسم کے جو ہے نا جھگڑے وہ ہم پہ بھی اثر اللہ کہ ہم کیا لکھیں اور کیا نہ لکھیں. میں تو بولتا چلا جاؤں گا، آپ پہ بات کرنی ہے. آپ کو ان باتوں سے واپس محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو 1972 میں غالباً آپ کا ناول چھپا جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا، پیار کا پہلا شہر، جو پیرس میں سیٹ ہے، اور وہ ایک ایسا رومان ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ابھی تک ہے اور وہ اس سے وابستہ ہے، اس لیے تو اس کے اتنے ایڈیشن چھپے ہیں. اور اس سے اگر ہم ایک نصف صدی آگے آ جائیں، آپ کی جو سب سے ابھی کتاب آئی ہے، ایک لحاظ سے وہ بھی محبت کے بارے میں. وہ محبت ہے بھگت سنگھ کی اس خطے سے اور آپ کی بھگت سنگھ سے اور ہم لوگوں کی اس کتاب سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی کتابوں میں پانی، پرندے اور موت کا بہت ذکر ہے، میں اس میں ایڈیشن کروں گا کہ اس میں محبت بھی ہے. اس تمام تر ان صعوبتوں کے باوجود اور ان مشکلات کے باوجود اور اس انٹالرنس کے باوجود اس میں وہ ایک ہے پہلو. اور کئی دفعہ آئی گیس ریڈر اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہے، رائٹر اور طریقے سے دیکھتا ہے. مجھے وہ راک میں بھی نظر آتا ہے، مجھے وہ بہاؤ میں بھی نظر آتا ہے، جو سالیڈیرٹی ہے ان کیریکٹرز کی. تو کیا آپ اس محبت کے ساتھ اپنی وابستگی سے کنارہ کش ہو چکے ہیں یا آپ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، پانی، پرندے اور موت، یہ سب محبت کے ہی مختلف روپ. اور وہ مجھے لکھنا نہیں چاہیے کیونکہ پانی بھی محبت ہے. اب اگر پانی کی بات ہم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ if I'm not wrong, in the beginning there was darkness and a spirit floated over the waters, and then God Almighty said, let there be light, and there was light. So pani, it was pani. And قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانیوں سے کریٹ کیا ہے. دیٹ مینس کہ پانیوں میں یہ خاصیت کچھ ہے نا جو اثر انداز ہوتی ہے حیات پہ، آپ کے کلچر پہ، آپ کے گانوں پہ، آپ کے عشق پہ. چنانچہ ٹو بی شارٹ، میرے جتنے بھی ناول، آپ کوئی بھی ناول پانیوں کے بغیر نہیں ہے. میں پانیوں کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا. بہاؤ آپ جانتے ہیں کہ سرسوتی کے سوکھنے کی سرگزشت ہے. اور بائی دا وے ابھی تک وہ جو ہے فیشن میں ہو جاتا ہے نا آج کل، کلائمیٹ چینج فیشن میں. ایٹ دیٹ ٹائم نو بڈی ہیڈ ہرڈ آف کلائمیٹ چینج بیکاز آئی فیل کہ اس میں جو سوکھنے کا عمل ہے کہ یہ سوکھ رہے ہیں اور سارے دریا سوکھ رہے ہیں، کہ اس کے اندر ایک حص ہوتی ہے رائٹر کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اور وہ اس کو بیان کرتا ہے. جس طرح ایک جو ہے جانور، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں ایک حص ہوتی ہے جو موت قریب آتی ہے، وہ ہمیشہ چھپا لیتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کتا پالا ہے یا کوئی اور جانور، تو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے
चुनाचे वो किसी झाड़ी में कहीं और पोशीदा होकर मरता है, सबके सामने नहीं मरता। राइटर में भी वो हिस्स होती है, वो महसूस कर लेता है, वो मौत को भी महसूस करता है और इवेंचुअल जो कुछ इस सोसाइटी के साथ होना है वो फील करता है। इसीलिए बहाव का जो एक कैरेक्टर है जो मुझे डिपिक्शन करने में मुश्किल पेश आई कि जब वो देखता है कि सरस्वती में पानी कम हो रहे हैं एंड इवेंचुअली इसने सूख जाना है और इस बस्ती ने खंडर हो जाना है और ये सारा लुक सहरा हो जाना है, दैट मीन कि वो डूम, वो क़यामत उस बस्ती पर तो आ चुकी। अब सबसे ज़्यादा जो था, सबसे बोझ, सबसे मुश्किल जो काम था वो उसके लिए था, बच्चन के लिए, कि उस एक आदमी ने पूरी बस्ती को बताना है कि आप ख़त्म होने वाले, पानी सूखने वाले हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब वो कैसे बताए। आई फील, मेरे मुख्तलिफ जगहों पे मैंने यही लिखा हुआ है कि मे बी आई एम दैट पर्सन जिसको महसूस हो गया कि पानी कम हो रहा है और पानी सूख रहे हैं। आप गवाह रहिएगा कि रावी में पानी सूख रहे हैं, इंडस का कम हो गया, इंडस का अगले रोज़ आया कि वो पिया भी नहीं जा सकता, इट्स फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 2-3 और दरिया सूख गए हैं। इसी तरह कौमी धारे होते हैं जो सूख जाते हैं और हम जो है राइटर, उनके कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को बताएं कि ये होने वाला है। ये अलग बात कि सोसाइटी हमें लिंच कर दे। बहुत शुक्रिया। मैं बहाव पे अगर थोड़ी सी बात और करूँ, चूँकि मैं खुद भी उसका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ और मेरे ख्याल में एक इंतहाई अहम और बहुत बड़ा नावल है, बल्कि पिछले कई वर्षों में आने वाला है जो बहुत बड़े नावलों में इसका शुमार मैं करूँगा। मुझे लिखने वाले के तौर पे तो खैर दिलचस्पी उसके अंदर बहुत से आपसे सवाल हैं, लेकिन जो मुझे चीज़ बहुत ही कमाल की लगी, एक तो खैर ठीक है उसके अंदर एक एग्जिस्टेंशलिस्ट एंग्जाइटी भी है उसके अंदर, कौन सा नावल? बहाव में वो भी है, और क्लाइमेट चेंज इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम जब ये बात कर रहा है। लेकिन मैंने कहा था ना एंड ऑफ द वर्ल्ड है। कोई आपने ऐसी बात की है मेरे पास? अच्छा, उसमें लेकिन जो मुझे एक चीज़ जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था, और वो एक हिस्टोरिकल फिक्शन राइटर के नुक्ता नज़र से, कि आपने जो दुनिया तश्कील की है वो एक अजीब व गरीब दुनिया भी है, लेकिन एक बहुत रिलेटेबल दुनिया है। अजीब व गरीब इसलिए है कि ज़ाहिर है ये क़यास करना कि तब क्या ज़ुबान बोली जाती थी, लेकिन अभी तक तो हम कर नहीं पाए, लेकिन आपने ज़ाहिर है इसको बड़ा देखा, आपने बाकायदा एक नई ज़ुबान इख्तरा की है यहाँ पे, और उस ज़ुबान के अंदर उसके जो लवाजमात हैं वो पता चलते हैं, लेकिन वो एक अजीब व गरीब चीज़ है और फिर समझ भी आती है हमें। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मिथोलॉजी और रियलिटी की जो फ्यूजन है, मेरा एक बड़ा फेवरेट कैरेक्टर इसमें मामा मासा है जो वो दरख्तों के अंदर रहता है, वो एक अजीब व गरीब सरियलिज्म इसके अंदर है, और सरियलिज्म का आप इस्तेमाल आपके नावल में भी करते हैं। सो थोड़ा सा बताइएगा कि आपके बाकी नावलों की बनस्बत जब आपने इतने कदीम अहद के बारे में लिखा और उसके अंदर आपने सोचा कि ये लोग कैसे आपस में रिलेट करते होंगे, और सबसे एक खूबसूरत बात इसकी ये है कि जैसे जैसे पानी सूख रहा है तो जो उनका प्रेडिकमेंट है उसके साथ आपकी एम्पैथी, वो आपका दर्द जो है उसका बहाव भी नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा इसकी तशकील के बारे में बताइए इस नावल। अगेन वो कि कहाँ से कौन सा नावल शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं उसको मुख्तसर करना चाहता हूँ। मसलन बहाव का जो कॉन्सेप्ट था, मुझे पानी पीने की आदत है, ये देखा आपने, मैं अभी मेरे अंदर प्यास बहुत है, उसकी पता नहीं कोई फिज़िकल वजह होगी या वटेवर। तो आई रिमेंबर कि गर्मियों की रात थी, 118 दर्जे टेम्परेचर था रात को, तो मैं ग्लास पकड़ के तो घूंट लेता था हर 2-4 मिनट या वटेवर, तो पक्का गिलास रखता था मैं सराहने, क्योंकि अंधेरे में जब आप हाथ यूँ लगाते हैं तो इस किस्म का गिलास नीचे गिर के टूट सकता है। तो पक्का गिलास की खूबी ये होती है कि जब आप उसको थामते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पानी की सतह क्या है, इसमें नहीं पता चलता। चुनाचे जब मैंने एक मरतबा पानी का घूंट लिया तो आई फेल्ट कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको नीचे मैंने पानी पिया है तो इसकी सतह यहाँ तक थी, अब ये बहुत नीचे लग रही है। तो ये मेरे ज़हन में वो चलता गया कि ये कैसे नीचे हो गई, क्या गर्मी की शिद्दत थी या कोई और फिनोमेना था।
اور اس کے ساتھ ہی وہ جڑ گیا کہ یہ جو دریا ہیں، یہ پانی ہے، ان پہ بھی وہ گرمی اثر انداز ہو رہی ہے، اور فائنلی کہ اگر ایک دریا سوکھ جائے تو اس کے کنارے بسنے والا تھا اس کا۔ باقی آپ نے زبان کا کہا تو وہ ایک میں نے یہ اس کا پہلا چیپٹر لکھا تو میں نے اسے کو پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ میں 5000 سال پہلے کی ڈپکشن دے رہا ہوں، تو اس میں یہ تو وہی نثر ہے جو میں نارملی لکھتا ہوں آج کے، تو تب کیسی نثر ہوگی؟ اب نیچرلی اس کو کاپی تو نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ دو زبانیں ہیں، ایک براہوی کوئٹہ کی اور ایک تیمل، جس میں میکسیمم دراویڈین لفظ موجود ہے۔ چنانچہ میرے پاس ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا برکلے یونیورسٹی کا، دا اینشنٹ تیمل پوئٹری۔ میں نے جو رزم تھی اس ناول کی، آپ نے دیکھا کہ اس کی ناول کی رزم ہی الگ ہے، بیکاز آئی فیل دیر از نو سچ تھنگ ایز گرامر۔ آئی ڈونٹ بلیو ان گرامر، یو کریٹ یور اون گرامر۔ مطلب سراماگو آپ کی اپنی گرامر ہے، 3 صفحے تک وہ لکھے۔ کریٹو رائٹر جو ہے، صرف منشی لوگ جو ہیں وہ گرامر کی پابندی کرتے ہیں، صرف منشی لوگ جو ہیں وہ قافیہ ردیف اور مطلب ہے کہ محاورے لکھتے ہیں۔ جو کریٹو رائٹر ہیں دے آر بیونڈ دا گرامر، دے کریٹ دیئر اون گرامر اینڈ دیئر اون لینگویج۔ تو اس میں نے اینشنٹ تیمل پوئٹری سے لیا، پھر ایسے پنجابی الفاظ سنے جو بیسیکلی دراوڑ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس میں پنجابی لفظ ہے، وہ پنجابی نہیں ہے، بیسیکلی دے آر دراوڑی۔ اور اسی طرح ہی علی عباس جلال پوری کا گریٹ فلاسفر، انہوں نے مجھے پرووائڈ کیے بہت سے لفظ۔ تو زبان اس طرح آہستہ آہستہ تخلیق ہوئی، لیکن اس کے اندر جانے کے لیے مجھے وقت لگا۔ یعنی میں نارمل ایک زندگی بسر کر رہا تھا تو مجھے 5000 سال پہلے جا کے ان کیریکٹر کے ساتھ لیو کرنا تھا نا، اور ان کا سمجھنا تھا کہ کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور مزیدار بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پاروشنی سب سے زیادہ مرکزی کردار ہے، مطلب سب سے طاقتور۔ میرے بہت سارے ناولز میں عورتیں زیادہ طاقتور ہیں۔ تو مجھے ایسے ہی کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ پاروشنی کا بچہ ہوتا ہے جو آپ نے جو ڈسکرائب کیا ہے، تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے آپ اس تجربے میں سے گزرے ہیں تب ڈسکرائب کیا۔ تو میں نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ ریزن بینگ، دس از مائی آبزرویشن اور بلیف، وٹ ایور یو مے کال اٹ، کہ جو بھی بڑے کریٹر ہوتے ہیں نا، جو چاہے ڈانسر ہوں، چاہے آرٹسٹ ہوں، چاہے ادیب ہوں، ان میں کے اندر ایک ایلیمنٹ عورت کا ہوتا ہے، اور وہ ایلیمنٹ جو ہے عورت کا، کیونکہ ادروائز تو پھر آپ مردوں کے بارے میں لکھیں نا، یو نو نتھنگ اباؤٹ ویمن۔ آپ کی جو ویمن کریکٹر اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عورت ہے نا۔ اب میرے اندر وہ آئی فیل کہ 30%، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں 50 نہ کراس کر جائے۔ اسی طرح ہی جو خواتین ہیں، میں یہاں نام بھی دے سکتا ہوں، جو باقاعدہ رائٹر ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ خواتین کی رائٹر، جو قرۃ العین حیدر ہے، کسی حد تک بانفسی ہے، ان کے اندر بڑا اسٹرانگ مرد، اور آپ ان کی تحریروں سے جان سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ برصغیر تذکرہ میں نے بات کی، باقی بہاؤ کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا۔ یہاں میرا خیال ہے ڈاکٹر اسیر اوان کہیں انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی آ چکی ہے اب تو۔ ہاں جی، انگریزی میں ترجمہ آ چکا ہے اس کا۔ ہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہاں اسلام آباد سے آئے ہیں لیکن پتہ نہیں راستے میں ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ اچھا، ایک جو بات پچھلی مرتبہ مجھ سے وہ برڈس کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو وہ میں صرف یہ کہ بھئی آپ نے پڑھا ہوگا دا لیونگ اسٹون سیگل، رچرڈ باخ کا، وہ میں نے پڑھا، تو اس کے بعد منطق الطیر نے مجھ پہ بہت اثر کیا، اسی لیے بہت زیادہ پرندے ہیں۔ انسان نہیں، اسلام تو انسان نے تو جو کچھ اس دھرتی پہ کیا ہے آپ کے سامنے، ہاؤ کوڈ ہی بھی اشرف المخلوقات، اس کا تو ڈھارس بندھانے کے لیے کہا کہ تم ہو۔ پرندے یا جانور کبھی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے، اور ہاں، اور ان کی انٹیلیجنس جو ہے، مطلب آئی آلویز تھنک کہ ہمارا ادب تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک ہم
جو پرندے کہہ رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں، میرا طوطا میری طرف دیکھ رہا ہے تو کچھ سوچ رہا ہے نا، میرا کتا مجھے بول رہا ہے، تو ایک ٹائم ول کم کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، دین آور لٹریچر ول بی کمپلیٹ۔ میرا وہ ہے طوطا گرے، کیا ہوتا ہے، گرے افریقن، وہ میری سالی نے بھی ایک پالا ہوا ہے، بوڑھی ہے بہت، بزرگ ہے، تو اس کے ساتھ وہ بولتا رہتا ہے کیونکہ دیٹ از سپوز ٹو بی دا موسٹ انٹیلیجنٹ برڈ ان دا ورلڈ، گرے افریقن۔ تو وہ ذرا مذہبی خاندان ہے، تو مذہبی چیزیں اس کو سکھائی ہوئی ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ ذرا سیکولر خاندان ہے، وہ سلام، تو وہ سلام بھی کرتا ہے تو ہوتا، ست سری اکال بھی کہہ دیتا ہے، کبھی گڈ مارننگ بھی کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے سارا کچھ انہیں سکھایا ہوا تھا کافی۔ تو شی واز لیونگ alone، یہ ان کی انٹیلیجنس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایک دم اس کا سانس اٹھ گیا، اینڈ شی couldn't breathe، اور کوئی پاس نہیں تھا، صرف طوطا۔ تو طوطا نے ریپیٹلی کہا، ریپیٹڈلی، کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ۔ اچھا، میں اگلی مرتبہ جب گیا اپنی سالی کی خبر گیری کرنے، تو میں نے کہا وہ طوطا کا ہے کہیں کم بخت، اس کو میں نے اوپر بھجوا دیا، یہ بہت زیادہ سچ بولتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندے جو ہیں، اس طرح منطق الپیر جدید، اس نے مجھ پہ اثر کیا بہت زیادہ۔ اب دیکھیں نا، ہدہد جو ہے، کیا اس کی شان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سلمان پیغمبر کا پیغام بھروں۔ تو وہ حضرت سلیمان نے، مطلب پیغمبر تھے، اگر انہوں نے ایک پرندے کو، ایک انسان کو نامہ بر نہیں بنایا۔ اور اگر تھوڑا سا میں ریلیجن کی طرف آ جاؤں، اف یو الاؤ می، حیوان بھی اس میں شامل کر دیجیے، تو اس میں براق کی آپ بات کر لیجیے، ڈو یو تھنک اٹ واز این آرڈنری ماؤنٹ؟ یا جو میری فیوریٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی جو ہے، قصبہ، چھن چھن گلی چھن چھن کر دی گلی چ لنگ دی، ساڈے سجنا دی ڈاچی بادامی رنگ دی، یہ وہ ڈاچی ہے۔ تو قصبہ کی میں پوری ہسٹری نہیں بیان کرتا، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو وہاں پہ جب لوگ آتے تھے کہ ہماری آل اولاد آپ پہ قربان، ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اتنے لوگ ہیں ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ قصبہ کا ہے۔ اور انہوں نے لفظ استعمال کیا جو تمام سیرتوں میں آتا ہے، قصبہ کو معمور کر دیا گیا ہے۔ معمور کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لمحے قصبہ جو ہے با اختیار وہ ہوئی ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے کہ چنانچہ ایک جگہ وہ بیٹھی ہے، حضور اٹھنے لگے، وہ پھر اٹھ کھڑی، اینڈ دین فائنلی شی وینٹ ٹو، مطلب حضرت ایوب انصاری کا مقام۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قصبہ جو ہے، کیونکہ میں نے ایک ناول بھی لکھا ہے قصبہ کے بارے میں، جو میں ظاہر شائع نہیں کرنا چاہتا، وہ میں نے اپنے لیے لکھا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا، آپ زیادہ باعلم لوگ ہیں، کہ جو حج کیا واحد اسلام کے اسٹیبلش ہونے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل نہیں کیا، اس وقت قصبہ پہ سوار تھے، اور قصبہ کے ساتھ انہوں نے طواف کیا، اور ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے تھے، وہ چومنے کا جو تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی آرڈنری اونٹنی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لائق سمجھا نا کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ پہلا جانور ہو جس نے حج کیا ہو، کسی انسان کو نہیں سمجھا۔ تو یہ لمبے قصے ہیں ان کے، لیکن تھوڑا سا میں، اب میرا ٹائم بھی کم ہو گیا، ہاں آپ تھوڑی سی میں وہ موت کے بارے میں، ہاں وہ کہا جائے کہ موت، اچھا انہوں نے کہا نا کہ تینوں چیزوں میں، تو اب اس ایکچولی انسان وہی کچھ لکھتا ہے کہ جو کچھ اس کا تجربہ ہو۔ آپ مجھے آپ کہیں کہ بھئی دلی اور لکھنؤ کے کریکٹر آپ کریٹ کرو، میں کر تو سکتا ہوں، لیکن وہ جعلی ہوں گے، ان میں جان نہیں ہوگی۔ تو آپ اگر اپنے سرزمین جو ہے، جو 5 دریاؤں کی ہے، وہاں سے کچھ کشید کریں، اینڈ مائنڈ یو کہ جتنے بڑے فکشن رائٹر ہوئے آج تک اردو میں،
with the exception of Professor and Haider, वो वो सब के सब पंजाब के से, जी आपने सब के सब पंजाब। तो कोई तासीर है ना इन 5 पानियों में कि इतने बड़े लोग, मैं शायरी की तरफ नहीं आ रहा, वहाँ भी इकबाल मेरा ख्याल भारी है। तो देर इज समथिंग इन द वाटर्स ऑफ दिस लैंड। और मैं हॉलैंड गया पिछले दिनों तो एक थीसिस पढ़ रहा था, आप उसको चेक कर लीजिएगा, जो इसमें संस्कृत में पहला PhD हुआ आज से 150 साल पहले। तो उसकी जो तहकीक है उसने ये लिखा है कि ये जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स है ये दरअसल मंबा है टोटल इंडियन सिविलाइजेशन का। आप सब देख लें, महाभारत है, बाकी सारा कुछ यहीं लिखा गया। चुनाचे इस लैंड में वो पोटेंसी है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटीज। अच्छा, मौत की मैं कर रहा था कि वही तजर्बा मेरा, क्योंकि है मौत का। मतलब खाना बदोश अगर किसी ने पढ़ी हो तो हम बस में बैठे हैं, अंकरा जा रहे हैं, एक पुल आया है, वो तेज़ रफ्तार हुई है बस क्रॉस करने के लिए, आगे से कोई वैन आ गई है, तो यूं करके बस वो जंगला तोड़ती है और पूरी बस फिजा में है। एंड एट दैट टाइम वी डिडंट नो कि हम ज़मीन पर क्रैश करेंगे या समुंदर में करेंगे, और एक खामोशी है। एंड लोग कहते हैं ना कि मौत के वक्त पता नहीं क्या याद आता, कुछ भी नहीं याद आता, मैं हम क्या लेंगे, और एक सन्नाटा है, कोई दुआएं नहीं कर रहा, कोई चीखो पुकार। और फिर जब वो क्रैश होती है और 1-2 बंदे मर जाते हैं, तब जाके लोग शोर गुल मचाते हैं। इसी तरह अभी पुरानी मैं बातें नहीं करूँगा कि मैं जो जितनी ट्रैकिंग की है उसमें भी 4-5 मकामात ऐसे आए हैं जब मौत से हम कलाम में हुआ। मेरा नावल है याकसराय, उसमें मौत बाकायदा एक कैरेक्टर है, और वो मैंने मुस्तार लिया है 7th सील बर्गमैन की फिल्म से, कि वो मौत ऑल द टाइम वो मेरा पीछा कर रही है। और वो जो आप कहते हैं ना कि फैसिनेशन जो है कि वो एक जगह झील ग्रोमर है और हम जा रहे हैं तो वहाँ भी मौत है, वो काला लिबादा। मैं उससे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या करने आ गई, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ माई डेथ। यहाँ कोई गहराई नहीं है, कोई ब्राडो रिवर नहीं है, कोई राड़े नहीं है, प्लेन है। तो वो कहती है यहाँ इस मंजर को तुम्हारे लिए खूबसूरत करने के लिए आया। बिलीव मी कि मौत अगर ना होती तो कोई मंजर, कोई चेहरा, कोई लैंडस्केप, कोई आइडिया, कोई आइडियल्स खूबसूरत ना होते। फना जो है, आप एक चेहरे को देखते हैं, अगर आपको पता हो कि 2000 साल बाद भी यही होगा, वुड यू फॉल इन लव, वुड यू बी फैसिनेटेड? नो। वो मौत है, फना है, जो हर चीज़ में खूबसूरती बढ़ती है। और ये ज़्यादा कुछ हो गया, मैं एक आखिरी अभी पिछले दिनों हॉलैंड में गया तो वहाँ कुछ हुआ, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता, मेरे टेस्ट वगैरह हुए, उन्होंने कहा जी कि आपकी उम्र के लिए आपका दिल ठीक है। पाकिस्तान आया हूँ तो एक दिन 2 हफ्ते के बाद एकदम मेरा वो सारा कुछ डाउन होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर। तो बेटी मेरी डॉक्टर है, वो मुझे वहाँ से कर रही थी सारा कुछ। तो उसने कहा कि देखें अबू की नब्ज़ जो है वो 32 तक पहुँच गई, इनको हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, बिलीव मी कि तब तक मुझे ये नहीं पता था कि नब्ज़ कितनी होती, 70 होती कितनी, जितनी होती। तो मुझे वहाँ ले जाया गया, उन्होंने रश किया मुझे, कार्डियोलॉजी में एक्सरसाइज हो गई। वहाँ उन्होंने कहा कि अगर आप 10 मिनट लेट आते तो वगैरह। उन्होंने पेसमेकर, तो 2 दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि यू नीड ए परमानेंट पेसमेकर। तो मैंने कहा जी ठीक है लगा दें। कहने के अभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आपके प्लेटलेट्स जो है पूरे नहीं है, वो गिर गए। तो मैं ज़रा खौफज़दा सा हुआ, मैंने कहा खुदा के वास्ते मुझे प्लेटलेट्स की कमी की बीमारी ना मुझ में तलाश करें, उसके लिए 4 साल लग जाते हैं और फिर भी वो ठीक नहीं होती। मुझे कोई गरीबाना सी बीमारी लगा दें मैं, हाँ। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी नहीं, वो आप जैसे मामूली लोगों के तो यही हो जाते हैं, वो बड़े लोग होते हैं जिनके प्लेटलेट्स ठीक नहीं होते। चुनांचे उन्होंने बाद में मुझे परमानेंट एक पेसमेकर लगाया, ये यहाँ लगा हुआ है, डिबिया के जितना है, और
جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ سانس نکارا کوچ کا باجت ہے دل رین، تو یہ میرے نکارا ساتھ باج رہا ہے، اسی لیے موت مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے۔ وقت کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے، ہم 10 منٹ ویسے دیر شروع ہوئے تھے تو وہ 10 منٹ میں لوں گا ان سے فیسٹیول والوں سے۔ راک پہ اتنی بات ہو سکتی ہے، بٹ میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گا جس میں مجھے دلچسپی ہے، جو کہ کوئی اتنا علمی سوال نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ایوا گارڈنر سے ملاقات ہوئی؟ جی آپ کی ایوا گارڈنر سے ملاقات ہوئی تھی ذاتی طور پر؟ کیونکہ آپ کے کردار کی جو ہوئی ہے اور جو اس کردار کی خوشی ہے اس سے مجھے لگا کہ شاید آپ کی بھی ہوئی۔ ڈو یو وانٹ می ٹو بی فرینک؟ یس آف کورس۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ گیلا ہوا تھا جب میں نے ایوا گارڈنر کے رانوں پہ اپنی آٹوگراف بک رکھی تھی تو اندر سے مجھے ایک مہک آئی۔ I'm glad I asked, but I want to talk about میں پننا دلی سے کنگرے، بٹ آپ چلیے۔ I wanted to ask, ہمیں تھوڑی بات کرنی تھی ترجموں پہ۔ آپ کو یہاں سب لوگ جانتے ہیں، بچے بچے جانتے ہیں، آپ کا کام جو ہے باہر کم لوگ واقف ہیں۔ نیومی لزارڈ جو فیض احمد فیض کی مترجم رہی، ان کا کہنا ہے کہ I have learned what my own language can do and cannot do. I have learned that it doesn't matter how many times a poem is transformed and brought through until the English in the same way as a poem I have written myself. It must move with its own spirit, with the same feeling and tone. It must have the same music, the same direction, and above all, it must mean the same thing in English that it does in Urdu. مارکیز صاحب کے مترجم ایک گریگری رباسا تھے، ان کا جو ہے ان کا کہنا ہے I used the excuse that it gave the translation the freshness that a first reading would have and ought to make others reading the translation endowed with the first feeling. مارکیز نے رباسا کے بارے میں کہا The impression I get is that the translator read the book and rewrote it from his own recollection. I think that my work has been completely recreated in English. آپ کو اپنا گریگری رباسا ملا ہے؟ اپنا رباسا ملا ہے؟ کیا ہاں میرا ایک یقین ہے، یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، کہ آپ کو میں عرض کر چکا ہوں کہ پڑھنے کا بھی شوق ہے، تو ہر سال تو اگر اس شخص کی میں نے ایک آدھ چیز نہیں پڑھی ہوئی تو میں ضرور پڑھتا ہوں، جسٹ ٹو جج مائی سیلف کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب اگر 10 لوگوں کو ملا ہے، ان میں جو 7 یا 6 ہیں وہ تو دے آر آؤٹ آف ریچ، وہ بہت بڑے ہیں، ایک آدھ ہم جیسا ہے کوئی، باقی 2-3 سے ہم بہت بہتر ہیں۔ اینڈ دیٹ ہاں، تو وہ ٹرانسلیشن کے تھرو کیونکہ وہ لکی ہیں، ان کو ٹرانسلیٹر مل گئے ہیں، یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، قرۃ العین حیدر کے لیے اتنی بڑی مطلب ان کو نہیں ملا نوبل، اس کے لیے نوبل کے لیے پورا ایک سسٹم چاہیے، آپ کا ایک گروپ چاہیے، اینڈ اگین آپ نوبل جو ہے وہ اسی طرح کا پرائز ہے جس طرح یہاں کے پرائز ہوتے ہیں، پرائز آف پرفارمنس اور نگار ایوارڈ، وہاں بھی سفارشیں چلتی ہیں۔ ایک کتاب آئی تھی دا پرائز، وہ آپ پڑھ لیں کہ کس طرح بیک ڈور پہ کون کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو ہم تو غریب سے لوگ ہیں، ہمیں کس نے کنسیڈر کرنا ہے؟ آف دی ریکارڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان نے اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، لیکن میں جس قسم کا بڑبولا ہوں آپ پتہ ہی ہے، مجھ سے یہ توقع اوبس ہے کہ میں کوئی راز رکھ سکوں. تو آئی واز دا اونلی پرسن جو سویڈش ہے نوبل پرائز کمیٹی، انہوں نے جو ان سے مانگے ان سے نامینیشن، تو آئی واز نامینیٹڈ فار نوبل پرائز، لیکن آئی نو آئی وونٹ گیٹ اٹ. تو اس لیے ہم کوئی کم نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نوبل میں بھی تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کو کتنا برا، مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ اسی حال میں بیٹھے ہوئے آئی وش آئی واز ہیئر، اور میں نے تھوڑا سا انکمفرٹیبل اس لیے بھی محسوس کیا کہ اسی چیئر پر جاوید اختر بیٹھا ہوا. I feel ashamed of myself. So how could I wish I was there. I know Javed very well. ہم دونوں نے کمپیئرنگ کی ہے نصرت فتح علی خان کی اور بھی، لیکن بہرحال وہ موقع نہیں ہے اب یہ جگہ اس قسم کی ڈسکشن کرنے کا. مجھے ایکچولی وائس آف امریکہ نے رابطہ کیا کہ آپ کا ریئیکشن، تو میں نے کہا کہ میں نے باقی نہیں سنا تھا، پھر ان کا فون آیا، تو میں نے کہا کہ میں جاوید کو اتنا وقت نہیں سمجھتا امپورٹنٹ کہ میں اس کا جواب دوں. ہم اب وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے آپ کو برا میں نہیں کہہ سکتا،